بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر مال کے اوپر ہی زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے، نہیں، بلکہ کچھ چند شرائط ہیں زکوٰۃ کے واجب ہونے کی۔ تو عموماً فقہا نے جو اپنی کتابوں میں یہ شرائط بیان کی ہیں، تو تقریباً یہ 10 شرائط ہیں۔ یہ 10 شرائط پائی جائیں گی تو زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی، اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر زکوٰۃ اس کے اوپر فرض نہیں ہوگی۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، کہ غیر مسلم کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ تو اسی طرح نمبر 2، بالغ ہونا، نابالغ کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، نابالغ کے اوپر زکوٰۃ پھر واجب نہیں ہوگی۔ نمبر 3، عاقل ہونا، کہ جو مجنو ہے، پاگل ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، پورا سال ہی وہ کیا ہے کہ مجنو ہونے کی حالت میں رہا تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 4، آزاد ہونا، کہ غلام کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں۔ نمبر 5، مال بقدر نصاب اس کی ملکیت میں ہو، اگر نصاب سے کم ہے تو بھی زکوٰۃ واجب نہ ہوئی۔ یعنی مال بقدر نصاب اس کی ملکیت میں ہو، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی مقدار کی مالیت جو ہے، اتنی جو قیمت ہے حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس موجود ہے، یا اسی طرح وہ کاروبار مال تجارت ہے اس کے پاس، مال میں پھر یہ سائمہ جانور بھی آ جاتا ہے، تو یوں سونا چاندی، مال تجارت اور سائمہ جانور۔ تو بہرحال یہ جو مال ہے نا، یہ بقدر نصاب اس کے پاس ہو، یعنی 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر یا اس سے زائد اس کے پاس مالیت کا ہونا ضروری ہے۔ 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا ہے، 52.5 تولے چاندی کی مقدار اس کے پاس مالیت موجود ہے، گھر میں پڑی ہے یا کاروبار میں ہے، تب بھی اس کے اوپر سال پورا ہونے کی صورت میں زکوٰۃ ہوگی۔ نمبر 6، پورے طور پر اس کا مالک ہو، یعنی اس پر قابض بھی ہو، جو مال اس کے پاس ہے وہ اس کے قبضے میں ہو۔ نمبر 7، نصاب کا دین سے فارغ ہونا، یعنی یہ جو مالک نصاب ہے یا اس کے پاس جو مال ہے نا، یہ قرض نکالنے کے بعد اس حال میں ہو، یعنی قرض اگر نکال دیا جائے تو پھر بھی مالک نصاب ہو یا اس سے زائد اس کے پاس قیمت ہو۔ اگر ایک شخص کے پاس مال تھا لیکن کیا ہے، اگر قرض نکالتے ہیں تو وہ مالک نصاب نہیں رہتا، تو اب اس کے اوپر بھی پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح نمبر 8، نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ حاجت اصلیہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی عموماً جن چیزوں کی آدمی کو ضرورت ہوتی ہے وہ حاجت اصلیہ میں داخل ہوتی ہیں۔ تو حاجت، یہ جو نصاب ہے، مالک نصاب ہونا، یہ اتنی قیمت اس کے پاس ہو، اتنی مالیت ہو، یہ اس وقت اس کا اعتبار ہوگا جب حاجت اصلیہ سے علاوہ اتنی مالیت ہو، حاجت اصلیہ نکال کر وہ مالک نصاب ہو۔ نمبر 9، مال نامی ہو، یعنی بڑھنے والا ہو حقیقتاً یا حکمن۔ نمبر 10، سال اس کے اوپر مکمل گزر جائے، تو سال کا گزرنا یہ بھی شرط ہے۔ یہ 10 شرطیں ہیں زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے۔ تو سال کا اعتبار جو ہے یہ قمری سال کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی چاند کے مہینوں کا اعتبار ہے، نہ کہ عیسوی کے مہینوں کا۔ تو جب یہ کسی شخص میں یہ 10 شرائط پائی جائیں گی تو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے فرض ہے، اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ تو جیسے یہ سال کا سلسلہ ہے نا، تو سال کا پورا ہونا یہ زکوٰۃ میں تو ضروری ہے، لیکن عشر میں یہ ضروری نہیں ہے۔ عشر میں اگر ایک سال میں آپ 3-4 فصلیں اٹھا لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہر فصل کے اوپر الگ سے ہی آپ کے اوپر عشر دینا لازم ہوگا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں عشر اور زکوٰۃ لازم ہونے میں فرق ہے، جیسے عشر میں پھر یہ بالغ ہونا، عاقل ہونا، ان کی بھی شرط نہیں ہے۔